السلام علیکم ڈیئر ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویور، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ان مشکل حالات میں کیسے زندگی گزاریں، خاص طور پر جاب ہولڈر، جس میں پرائیویٹ جاب ہولڈرز، گورنمنٹ جاب ہولڈر، جس میں کلاس 4 آفس بوائے اور ادر قسم کے جو جاب ہولڈرز ہیں، ان کے بارے میں، ٹیچر ہو گئی، ان کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ٹرکس اینڈ ٹپس بتائیں گے کہ وہ اپنے کم آمدنی، جو ان کی پرانی آمدنی تھی مہنگائی سے پہلے، اس میں آپ کیسے گزارا کر سکے اور اپنے کم آمدنی کو کس طرح مزید بڑھائے اور اس بڑھتی مہنگائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اب میں سب سے پہلے پرائیویٹ جاب ہولڈر کی طرف آتا ہوں، جو کہ جن کی تنخواہ تقریباً 40,000 سے لے کے 70-80,000 1 لاکھ تک ہوتی ہے، اور آج کل ان کو مہنگائی کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ تو اب ان کو میں کچھ ٹپس اور کچھ طریقے بتاؤں گا کہ اسی طریقے اور اسی ٹپس کے اوپر وہ عمل کر کے اپنی آمدنی کو بڑھائے، اور جو ان کی پرانی آمدنی ہے اس میں بھی ان کی بچت ہوگی۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 سے لے کر 80,000 تک یا 1 لاکھ تک جو بندہ منتھلی کماتا ہوں وہ مہنگائی کی وجہ سے مشکلات میں ہے، اور باقی جو اوپر لے رہے تھے وہ مشکلات میں نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سارے لوگ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں ہے، کیونکہ پہلے جو ایک بندہ 1 لاکھ سے اوپر بھی لے رہا تھا، 5-10 لاکھ بھی لے رہا تھا، تو ان کی مہنگائی سے پہلے ایک اپنی ویلیو تھی، اور اب جو ہے مہنگائی کے بعد جو ہے وہ جو 5-10 لاکھ مہینہ کما رہا تھا ان کی وہ ویلیو اب نہیں رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ سے جو کم سیلری لے رہے تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ ان کو بیسک نیڈ، زندگی کی جو بیسک نیڈ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی آج کل، اور کافی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ وہ پہلے جو لے رہے تھے اب وہ نہیں لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ وہ پہلے لے رہے تھے اب نہیں لیں گے، جو چکن ہو گیا، گوشت ہو گیا، چھوٹا گوشت ہو گیا، بڑا گوشت ہو گیا۔ تو مہنگائی سے پہلے وہ لوگ جو تھے، جو 1 لاکھ سے کم، 80,000 سے کم، 40,000 50,000 لوگ کما رہے تھے، وہ یہ چیز خرید سکتے تھے۔ آج کل جو ہے وہ لوگ یہ نہیں خرید سکتے، تو وہ زیادہ متاثر ہو گئے بنسبت جو 1 لاکھ سے اوپر لے رہی ہے اور 1 لاکھ سے اوپر کما رہی ہے، تو ان کی نسبت یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، وہ اتنے متاثر نہیں ہوئے۔ اپنی مین بات کی طرف واپس آتا ہوں، جو کہ پرائیویٹ جاب ہولڈرز ہیں ان کی طرف واپس آتا ہوں، تو ان کے لیے کچھ ٹپس اور کچھ طریقے میں بتاؤں گا، ان پہ عمل کر کے اپنی آمدنی کو مزید بڑھا سکیں گے، اور اس مہنگائی کے ساتھ پھر جو ہے ان کو گزارا کرنا آسان ہوگا۔ پرائیویٹ جاب ہولڈر کے لیے سب سے بیسٹ وے جو ہے اپنا جاب سوئچ کرنا ہے، اور ابھی سے اپلائی کرنا اسٹارٹ کر لے نیوز کمپنیز میں، اور اپنا جو پہلے جاب کر رہے ہو اسی فیلڈ میں اپنے لیے نیو جاب سرچ کر لے، اور جہاں پہ بھی ان کو اپنی فیلڈ کا جاب ملتا ہو، اور لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کم از کم ادھر سیلری نیو کمپنی میں جو سیلری ہوگی آپ کی پرانی سیلری سے کم از کم 30-40% زیادہ ہو، تو اس کیس میں اپلائی کر لیں اور انٹرویو دے دیں، اور جب انٹرویو کنڈکٹ ہو جائے، انٹرویو میں بھی اینڈ پہ بھی، اور پھر جو انٹرویو کے بعد بھی ایچ آر کے ساتھ جو ہے اپنی سیلری نیگوشیشن میں کم از کم 30-40% سیلری، زیادہ سیلری کی ڈیمانڈ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی پرانی جاب، اپنی پرانی کمپنی میں تب تک ریزائن نہیں دینا جب تک آپ کو اپنی نیو کمپنی سے سب کچھ کلیئر نہ ہو، سب کچھ کا مطلب آپ کو اپر لیٹر وغیرہ نہ ملا ہو، تب تک آپ نے اپنی پرانی کمپنی میں ریزائن نہیں دینا، نیو کمپنی میں جوائننگ دینا ہے۔ لیکن آپ نے اس ٹائم تک اپنی پرانی کمپنی نہیں چھوڑنا ہے، اس میں ریزائن نہیں دینا ہے جب تک آپ کو اپنی نیو کمپنی سے سب کچھ کلیئر نہ ہو، آپ کو اپنی نیو کمپنی سے اپر لیٹر وغیرہ نہ ملا ہو، آپ جو ہے ادھر سے ریزائن نہ دیا کریں اپنی پرانی کمپنی سے۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنا جاب سوئچ نہیں کر سکتا یا نہیں کروانا چاہ رہے ہیں جاب سوئچ، تو ان کے لیے میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ وہ دوسرے پوائنٹ میں 2 چیزیں میں ان کو بتاتے ہیں، اس پہ وہ عمل کرے اور اپنا جو انکم ہے، جو آمدن ہے وہ بڑھائے، اور مہنگائی کے ساتھ جو ہے ایزیلی وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے لیے دوسرا پارٹ ٹائم جاب، آن لائن پارٹ ٹائم جاب، تاکہ وہ اپنے پرانی جابس کے ساتھ آن لائن پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کر لی، جس میں ہے ریموٹ فریلانسنگ، جیسے کہ اس میں گرافک ڈیزائننگ، رائٹنگ، پروگرامنگ، ٹائپنگ وغیرہ، آن لائن ٹیوشن ٹیچنگ، آن لائن ٹیچنگ، ورچوئل کسٹمر سروس کا نمائندہ یعنی آن لائن پروڈکٹ سپورٹ، کنٹینٹ کریشن فار ایگزامپل، جس میں رائٹنگ بلاگس، پوسٹ، کریٹنگ ویڈیوز، ڈیٹا انٹری اینڈ مینجمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ، آن لائن مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ، یعنی آن لائن کسی پروڈکٹ کا مارکیٹنگ اور اس کو ایڈورٹائز کرنا، ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن، ٹرانسلیشن کی بھی آن لائن جابز ملتے ہیں، آن لائن ریسرچ اینڈ سرویز، ای کامرس اور آن لائن سیل۔ یہ آپ کو میں نے اگزامپل کے طور پر کچھ بتائے، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری جابس ہیں جو کہ آپ پارٹ ٹائم میں آن لائن جاب کر سکتے ہیں۔ اور اب ہے ہمارے پاس گورنمنٹ جاب ہولڈرز۔ گورنمنٹ جاب ہولڈر بھی آن لائن پارٹ ٹائم جاب ایزیلی کر سکتا ہے، اگر ان کے پاس جتنے بھی میں نے اسکلز بتائے تھے پہلے آن لائن پارٹ ٹائم میں، اگر وہ اسکل ان کے پاس ہو تو وہ ایزیلی آن لائن پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ سیکنڈ بزنسز لائک پریس اینڈ پرنٹنگ کی شاپس وغیرہ ہو گئی، اس میں بھی ایزیلی پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے، اور اپنا بھی پریس اینڈ پرنٹنگ کی اپنی بھی شاپس وغیرہ کھول سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ گورنمنٹ جاب ہولڈرز اور پرائیویٹ جاب ہولڈر دونوں کے لیے اور بھی جابس ہیں جو کہ پارٹ ٹائم میں وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فوڈ پانڈا ہو گیا، بائکیا کی، کریم کی، جو جتنی بھی ڈیلیوری سروسز کی کمپنیاں ہیں وہ ڈرائیوروں کو پارٹ ٹائم جابس دے دیتے ہیں۔ اس طرح ریٹیل اسٹورز پہ پارٹ ٹائم جابس ہوتے ہیں، سیل ایسوسیٹس اور کیشر کے، سیکورٹی سروسز کمپنیوں میں سیکورٹی گارڈ کے پارٹ ٹائم جابس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل اور ریسٹورینٹس میں ڈش واشرز کے اور کچن اسٹاف کے پارٹ ٹائم جابس ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ کمپنیوں میں اسمبلی لائن ورکر کے پارٹ ٹائم جابس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر چاہے کہ وہ سیل مین کے طور پہ پارٹ ٹائم جاب کر لے، تو اس میں بھی بہت سے پروڈکٹس میں بتا دوں گا کہ اس کے لیے وہ ایز اے سیل مین
पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस और पर्सनल केयर आइटम्स, गाड़ियों में इंक्लूडिंग कार और मोटरसाइकिलें। इनके अलावा कपड़े, शूज़ और फैशन एसेसरीज, खाने पीने के आइटम इंक्लूडिंग पैकेज एंड प्रोसेस फूड, स्नैक्स और पैक्ड जूस, बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक जैसे सीमेंट, स्टील और लकड़ी, दफ्तरी सामान जैसे कि स्टेशनरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे बीज, खाद और काश्तकारी के इक्विपमेंट, ज्वेलरी में प्रिसाइज मेटल यानी कीमती मेटल। ये जितने भी आइटम मैंने बताए इसमें बंदा एज ए सेलमैन के तौर पे पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब होल्डर और प्राइवेट जॉब होल्डर और खासकर बेरोजगारों के लिए एक दूसरा बिजनेस है जिसे ऑनलाइन स्टोर कहा जाता है। ऑनलाइन स्टोर में आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट के ऊपर आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह या किसी कंपनी के प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है जैसे आप बेच सकते हैं, तो मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दूंगा जो कि आप इजीली इंटरनेट के ऊपर बेच सकते हैं, यानी अपना स्टोर बना के उसको बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई। फैशन में क्लॉथिंग, शूज़, एसेसरीज एंड ज्वेलरी। होम एंड किचन में जैसे फर्नीचर, अप्लाइंसेस एंड होम डिकोर आइटम्स हो गए। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जैसे मेकअप, स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। फूड एंड ग्रोसरीज में पैकेज फूड, होम मेड फूड, फ्रेश प्रोड्यूस एंड हाउस होल्ड एसेंशियल्स। स्पोर्ट्स में फिटनेस इक्विपमेंट, स्पोर्टिंग बूट्स। ऑटोमोटिव में कार्स, मोटरसाइकिल एंड कार एसेसरीज। टॉयज एंड बेबी प्रोडक्ट्स जिसमें टॉयज, गेम एंड अदर बेबी प्रोडक्ट्स। हेल्थ एंड वेलनेस में सप्लीमेंट्स, विटामिन एंड पर्सनल केयर आइटम्स। इनके अलावा बुक्स, ऑनलाइन बुक्स में आप कई किस्म की बुक्स ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये मैंने आपको जितने भी ऑनलाइन स्टोर के लिए जो प्रोडक्ट्स पहले बताएं, इसको आप इजीली 30,000 से लेके 1 लाख तक बजट में इजीली आप अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑनलाइन एसेसरीज़ की बात करूँ तो इतनी महंगी नहीं होती, तो आप जो है इजीली मोबाइल एसेसरीज़ का ऑनलाइन स्टोर जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब होल्डर, प्राइवेट जॉब होल्डर और बेरोजगार, इनके अलावा और भी बिजनेसेस है जैसे कि की शॉप्स खोलना, दुकान खोलना, सर्विसेज में लाइक ब्यूटी सैलून, रिपेयर शॉप्स एंड कंसल्टिंग फर्म्स। एग्रीकल्चर में फार्मिंग, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एजुकेशन में ट्यूटोरिंग, लैंग्वेज स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। ये इजी पार्ट टाइम जो कि प्राइवेट जॉब होल्डर, गवर्नमेंट जॉब होल्डर पार्ट टाइम, अगर कोई बेरोजगार है तो फुल टाइम कर सकता है इजीली। अब मैं एक तीसरी कैटेगरी की तरफ आता हूँ, खासकर जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे कि क्लास 4 और प्राइवेट में जैसे कि ऑफिस बॉयज़ और या जो इनके अलावा जो ग्रेड 11 या इससे नीचे के जो लोग होते हैं उनकी तरफ आता हूँ कि वो क्या क्या करें और वो किस तरह इस महंगाई के साथ अपना ज़िंदगी जो है इजीली सर्वाइव कर लें। उनको जो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ वो है कि वो अपनी ड्यूटी के बाद जो है टेलरिंग का काम, जो दर्जी का काम होता है वो स्टार्ट कर लें। अपने घर में स्टार्ट कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर घर में नहीं कर सकते, उनके पास वो जो सिलाई का मशीन वगैरह उनका कोई इशू हो, तो किसी शॉप में स्टार्ट कर लें किसी और के साथ। गवर्नमेंट जॉब होल्डर जैसे कि क्लास 4 से लेके 14 ग्रेड तक जितने भी एम्प्लॉयज़ है, मतलब टीचर्स है, वो तो इजीली पार्ट टाइम में 3 घंटे 4 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर इन लोगों के पास टाइम नहीं है या टाइम नहीं निकाल सकता 3 से लेके 4-5 घंटे तक, तो इनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जाके किसी दर्जी के साथ, किसी टेलर के साथ बात कर लें पर सूट के हिसाब से। तो पर सूट वाला काम उनके लिए आसान भी होगा और उनको टाइम भी, जब भी फ्री टाइम रहता होगा तो उसमें ये अपना सिलाई वाला काम करेगा, तो पर सूट वाला काम बहुत ईजी होगा। अगर किसी बंदे के पास कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे 5 घंटे टाइम ना हो, तो उनके लिए परसूट वाला काम बहुत ईजी होगा। और ये काम, ये परसूट वाला काम, ये प्राइवेट जॉब होल्डर, गवर्नमेंट जॉब होल्डर बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैंने खुद ही 10-15 लोगों को जो है ऐसे गाइड करके, जो कि आजकल बड़े बड़े शहरों में या जो टूरिस्ट शहर है उसमें दर्जी के साथ बहुत ईजिली परसूट वाला अपनी ड्यूटी के बाद जो है अपनी ड्यूटी के टाइम में भी परसूट के हिसाब से काम करता है और बहुत ईजिली करता है। और जैसे कि बड़ी कंपनियाँ होती है जिसमें कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि डिनर के टाइम जो है अगर बावर्ची खाना तैयार कर ले, तो अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं 60 हो गए, 70 हो गए, 80, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाना होता है। उनके जो बर्तन होते हैं वो धोना और उनको खाना खिलाना। तो ये काम भी मैक्सिमम 2 घंटों में हो सकता है। मतलब जो उनका ड्यूटी टाइमिंग होती है, जो काम करने का टाइम होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों का होता है। बाकी जो अपने ऑफिस में फ्री बैठे होते हैं, तो फ्री बैठने से बेहतर है कि वो जाके दर्जी के साथ, टेलर के साथ काम कर लें। और हम आपको प्रेफर करते हैं कि टेलर का दुकान आपके ऑफिस से ज़्यादा दूर ना हो। आपके ऑफिस की जितनी भी नज़दीक हो तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप ऑफिस से फ्री होते हो, आपको ऑफिस टाइम में भी फ्री टाइम मिलता हो, तो आप इजीली अपने ऑफिस से जाके टेलर के साथ आप काम कर सकते होंगे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको टाइम की बचत होगी। तो इसलिए हम आपको प्रेफर करते हैं कि कंपनी की ऑफिस के नज़दीक के टेलर के साथ बात कर लें। इनके अलावा ये किसी कोल्ड ड्रिंक्स दुकान पे या अपना कोल्ड ड्रिंक्स दुकान, शॉप वगैरह भी खोल सकता है। मोबाइल लोड वाला दुकान खोल भी सकता है, किसी मोबाइल वाले के साथ भी ये पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। इनके अलावा और भी बहुत से पार्ट टाइम जॉब जो मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में, तो उसमें से भी अपने लिए सूटेबल जॉब्स जो है ये सेलेक्ट करके और जो इनको इजी लगता है वो कर सकता है। वो प्राइवेट जॉब्स होल्डर में खासकर जो ऑफिस बॉयज़ और गवर्नमेंट जॉब्स होल्डर में खासकर जो क्लास 4 हज़रात हैं, उनके लिए जो सबसे बेस्ट, जो अच्छा जॉब है जिसे हम रिकमेंड करते हैं, वो है किसी जूस पॉइंट पे या किसी बड़े रेस्टोरेंट पे काम करना। मीन्स पार्ट टाइम जॉब करना, मतलब कि 3 से लेकर 4-5 घंटे तक काम करना किसी जूस पॉइंट पे या किसी बड़े रेस्टोरेंट पे।
تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر جو لوگ آتے ہوتے ہیں، خاص کر تو بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں جو لوگ آتے ہیں وہ تو زیادہ ٹپ دیتے ہیں، اور جوس پوائنٹ پہ آتے ہیں تو وہ بھی ٹپ دیتے ہیں. تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سیلری کی برابر بلکہ ان سے زیادہ آپ کو ٹپ ملے گی. اب اگر آپ کو کوئی ایشو ہو، آپ کسی جوس پوائنٹ پہ یا بڑے ریسٹورینٹ پہ، کسی ٹورسٹ پوائنٹ پہ جو آپ کام نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے اپنا چھوٹا موٹا بھی کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جس میں میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. جیسے کہ ہو گیا چاٹ کا کام، فروٹ چاٹ کا کام، کباب کا کام، ٹکا، سیخ چکن سیخ، بیف سیخ، سوپ کا کام ونٹرز میں خاص کر، اور سمرز میں ڈرنکس اینڈ جوس کا کام. یہ کام جو ہے آپ ایزیلی اثر کو جو ہے 3 سے 4 بجے کے بعد کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ سیل مین کا کام کرنا، موبائل کی سیمز وغیرہ بیچنا، MP3s وغیرہ بیچنا، موبائل ایسیسریز بیچنا، کاسمیٹک پروڈکٹس بیچنا، شوز وغیرہ بیچنا، کلوتھز وغیرہ بیچنا. اور سب سے جو بیسٹ کام ہے، جو پہلے میں نے باقی بتایا، اگر وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، ان کو کسی ٹائم کا ایشو ہے، تو ان کے سب سے بیسٹ میں ابھی بتا دیتا ہوں. یوز موبائل لے لینا اور ان کو پھر سیل کرنا اور بیچنا. فرض کریں آپ کے پاس کچھ سیونگ ہے، تو اس میں آپ 2-3 یوز موبائل لے لیں. اگر آپ 2-3 نہیں لے سکتے، 1-2 لے لیں اور اس کو جو ہے بیچ دیں. اس میں آپ کی کچھ سیونگ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے 2-3 کی جگہ پھر آپ 4-5 لے لیں، اور اسی طرح اپنا جو کاروبار ہے آگے بڑھائیں. اور پھر جو ہے زیادہ سیٹس وغیرہ لے لینا اور پھر ان کو بیچ دینا. ایک تو یہ آپ گھر بیٹھے یہ بیچ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ آپ OLX وغیرہ پہ بھی پوسٹ وغیرہ لگا کے، تو ادھر سے بھی آپ کی جو موبائل سیٹس وغیرہ وہ بک جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ گھر بیٹھے اپنی موبائل سیٹس وغیرہ لوکل بھی بیچ سکتے ہیں اور OLX بھی بیچ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں پہلے بتائی ویڈیو میں، یہ اپنی آمدن کو یعنی انکم کو انکریز کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ آپ جو ہے پارٹ ٹائم جاب کر لیں، یا جو ہے اس کے علاوہ اپنے بزنسز وغیرہ اسٹارٹ کر لیں چھوٹے موٹے. تو یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ جو ہے اپنی انکم بڑھائیں. اب انکم بڑھانے کے علاوہ اگر کوئی اپنا انکم نہیں بڑھا سکتے، پرانے انکم ہے ان کو مہنگائی کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، گزارا کرنا ہے، تو اب میں دوسرے پوائنٹس کی طرف بھی آتا ہوں ان کے لیے بھی، کہ وہ کس طرح جو ہے مہنگائی کے ساتھ سروائیو کر لیں. اچھا، دوسرے طریقوں میں سے جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بجٹ بنانا. آپ ایک بجٹ بنائیں اور اس بجٹ پہ جو ہے پھر آپ قائم رہیں، اور باقی چیزوں کے لیے ہر چیز کی الگ الگ بجٹ بنائیں. جیسے کہ خوراک کی الگ بجٹ، رہائش کے لیے الگ بجٹ، ٹرانسپورٹیشن کے لیے الگ بجٹ، اور سیونگ بچت کے لیے اور بجٹ. دوسرا پوائنٹ ہے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا. لگژری آئٹمز نہیں خریدنا اور اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنا. فالتو فضول خرچوں کو بند کرنا، یعنی کسی چیز خریدنے کی ضرورت نہ ہو تو وہ بالکل نہیں لینا. تیسرا پوائنٹ ہے انویسٹ ان انفلیشن پروف ایسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسی چیزوں میں انویسٹ کر لیں جو کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ویلیو بڑھتی جاتی ہے، ان کی بھی قیمتی اوپر چلی جاتی ہے. جیسا کہ سونا ہو گیا، گولڈ ہو گیا، اور پراپرٹی ہو گیا. فورتھ پوائنٹ ہے سوچ سمجھ سے خریداری کرنا. آپ پرائس کا موازنہ کرنا، 2-3-4 جگہوں سے پتہ کرنا اور اس کے بعد ایک چیز خرید لینا. بڑی تعداد میں خریداری کرنا. بڑی تعداد میں خریداری کا مطلب یہ ہے کہ پرچون خریداری نہیں کرنا، بڑی پیکس وغیرہ لے لینا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بڑے پیکس جب آپ لوں گے تو آپ کو ایک چیز مہنگا نہیں پڑے گی، اور اگر پرچون لوں گے تو آپ کو مہنگا پڑے گا. تو اس وجہ سے بڑی تعداد میں خریداری کرنا. اور سیل وغیرہ، جب کسی چیز پہ سیل وغیرہ لگا ہو تو اس سے فائدہ اٹھا دینا، اسی ٹائم خریداری کرنا جب کسی چیز پہ سیل لگے ہوں. ففتھ پوائنٹ ہے کریڈٹ کو سوچ سمجھ سے استعمال کر لینا. قرض یعنی لون لینے سے گریز کرے، لیکن اگر آپ کو ضروری ہو قرض لینا تو وداؤٹ انٹرسٹ لون کا آپ انتخاب کریں، اور اس کے بعد انہیں جلد از جلد ادا کریں. چوتھا پوائنٹ ہے مارکیٹ سے باخبر رہنا. ملک میں مہنگائی اور معاشی رجحانات کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہے اور اس کے مطابق اپنی فائنانس کو ایڈجسٹ کرنا. یہ تھے کچھ طریقے ٹپس جس پہ آپ عمل کر کے بلکہ مہنگائی کے ساتھ آپ ایزیلی زندگی گزار سکتے ہیں، ایزیلی اپنا زندگی سروائیو کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو میں نے آپ کو جتنی بھی پوائنٹس بتائے، اس خاص کر آن لائن پارٹ ٹائم جاب کے بارے میں اور آن لائن اسکل کے بارے میں، جس اسکل سے آپ آن لائن پیسے کما سکتے ہو، تو ان اسکل کے اوپر ہم آپ کو انشاءاللہ جلد از جلد ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا کے دیں گے. اور انشاءاللہ آپ جب وہ اسکل سیکھ جاؤں گے تو ہم اس کے بعد بھی آپ کو پھر سکھائیں گے کہ آپ کس طرح اس اسکل کے تھرو آن لائن ایزیلی پیسے کماؤں گے. اور ان کے علاوہ ہم نے بھی اس ویڈیو میں آپ کو دوسرے اسمال بزنس کے بارے میں بتایا تھا، تو اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم آپ کو انشاءاللہ جلد از جلد بنا کے دیں گے. کیونکہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو 30,000 سے لے کے 1 لاکھ تک بجٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس ڈیٹیل ویڈیو میں جو ہے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ آپ کو کتنا بجٹ منیمم چاہیے ہوں گے، اور آپ جو ہے اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ویور، آپ ہمارا یہ ویڈیو اپنے فرینڈ کے ساتھ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں، تاکہ آپ کے فرینڈس کو بھی ملے اور ان کو بھی فائدہ ہو جائے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. اجازت دے دیں، اللہ نگہبان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.